الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ولله العزة وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، عزت، طاقت، غلبہ، زندگی کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عزت کہاں سے ملتی ہے؟ طاقت کا سرچشمہ کون ہے؟ غلبہ کس کے حکم سے ہے؟ زندگی کسے نصیب ہوتی ہے؟ اس کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ، نظریہ تو یہی ہے، لیکن آج مادیت میں جن طاقتوں کے پاس مادی اسباب و وسائل ہیں، بس اوقات مسلمان انہیں طاقت کا سرچشمہ سمجھ لیتا ہے اور ان سے مرعوب ہونے لگتا ہے، ان سے متاثر ہوتا ہے، بھول جاتا ہے کہ اس طاقت کے سرچشمے کے ساتھ، اس مادی اضافے اور اس مادی ترقی کے ساتھ جو اللہ کے ذات کے بغیر ہے اور اللہ کی اطاعت کے بغیر ہے، اس نے ان کے معاشرے اور سوسائٹی میں کیسے اخلاقی بحران پیدا کر دی۔ مادی اسباب کا اضافہ، مادی ترقی جب اللہ کی اطاعت کے بغیر ہوتی ہے تو وہ تعمیر نہیں لایا کرتی، تخریب لایا کرتی، اس میں صلاح نہیں ہوتا، اس میں فساد ہوتا ہے۔ جیسے جسم پھول جائے اور بغیر صحت کے پھول جائے تو کوئی بھی اسے کارآمد نہیں کہتا، اور ایک یہ کہ آدمی اچھی غذا اور اچھی ایکسرسائز کے ساتھ اپنی جسم کو توانائی دے اور پھر اس کا جسم کا وزن بڑھے، دونوں میں فرق ہے۔ تو ایسی مادیت کا اضافہ اور ایسی مادی ترقی جو اللہ کی فرما برداری کے بغیر اور اس کے اطاعت کے بغیر ہے، جس کا آج دنیا نقشہ پیش کر رہی ہے، وہ فساد اور بربادی لے کے آتی۔ اس کے پیچھے ہلاکت چھپی ہوئی ہے، اخلاقی بحران چھپا ہوا ہے۔ آج ترقی یافتہ دنیا میں آپ دیکھیں گے تو ہر تیسرا آدمی ڈپریشن میں ہے، ہر دوسری عورت کا گھر ٹوٹا ہوا ہے، طلاق ہے، ہر دوسرے بچے کا نسب کا پتہ کوئی نہیں کہ اماں کون ہے، ابا کون ہے، ہر چوتھا آدمی نفسیاتی مریض ہے۔ مادیت کا اضافہ ہے، ترقی ہے مادیت میں، لیکن ان کی زندگیوں میں کیسے بحران ہیں، کس مصیبت سے وہ دوچار ہیں۔ عام طور پہ آج دنیا میں کسی بات پہ اتفاق مشکل ہوتا ہے، لیکن اس پر دنیا متفق ہے کہ آج کی دنیا فساد زدہ ہے۔ آج کی دنیا فساد زدہ ہے، اس لیے کہ آج کی دنیا نے زندگی کا سرچشمہ
عزت کا سر چشمہ، طاقت کا سر چشمہ مادی اسباب بنا لیے، مادی نقشے سمجھ لیے. اور اللہ کریم کیا کہہ رہا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے، لیکن منافقین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عزت تو اللہ کے خزانوں سے آتی ہے. نہ دینے پہ آئے تو عزت کے نقشوں میں رسوا، اور دینے پہ آئے تو کچھ نہیں ہے، عزت دے دے. زندگی کا لطف اور زندگی کا مزہ اور زندگی، اس کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. ساری مادی نقشے ہیں، لیکن یہ خودکشی کر رہا ہے، یہ مرنا چاہتا ہے، یہ زندگی سے بیزار ہے، یہ زندگی سے پریشان ہے. مادی ترقی ہے، مادیت میں اضافہ بھی ہے، لیکن اس میں روح نہیں ہے. اس میں وہ روح نہیں ہے جس سے زندگی سنورا کرتی ہے، جس سے زندگی بنا کرتی ہے، جس سے حقیقی زندگی کا لطف ہے. میں کہہ رہا ہوں جسم بڑھ جائے تو ترقی تو یہ بھی ہے، پیٹ باہر نکل آئے ترقی یہ بھی ہے، بچہ پیدا ہو 2 آنکھوں کے بجائے 3 آنکھیں ہوں ترقی یہ بھی ہے، بچی دنیا میں آتی ہے 5 انگلیوں کے بجائے 6 انگلیاں ہیں، اضافہ یہ بھی ہے. تو ہر ترقی اور اضافہ تو اچھا نہیں ہوتا. ہر ترقی تو اچھی نہیں ہوتی. تو آج دنیا مادیت کے اندر دوڑ تو رہی ہے، اضافہ تو ہے، مادی ترقی بھی ہے، لیکن آج دنیا جس بے چینی اور بے سکونی اور زندگی کی فساد اور اخلاقی بحران میں مبتلا ہے، اس کی بھی تاریخ انسانیت میں مثال نہیں ملتی. چیزیں بہت بڑھیا ہیں، لیکن زندگی کوالٹی 0 ہے. وہ روح نہیں ہے اس سرچشمے سے جس کے ہاں زندگی ہے، جس کے ہاں طاقت ہے، جس کے ہاں سکون ہے، جس کے ہاں عزت ہے. اس ذات سے غافل ہو گئے، اس اللہ کو بھول گئے. غیر تو غیر، آج مسلمان بھی طاقت اور عزت کا سرچشمہ غیر کو سمجھتا ہے. الا لہ الحکم، حالانکہ فیصلہ تو اللہ کا ہے، حالانکہ فیصلہ تو اللہ کا ہے. اس کائنات میں میری فیکٹری اور کارخانے میں اور آپ کے فیکٹری اور کارخانے میں آپ کے ماتحت آپ کو ناراض کر کے سکون سے وہاں کھا پی نہیں سکتا، اور کوئی دنیا کے مالک کی دنیا میں اور مالک دنیا کے اس گھر میں اسے نافرمان کر کے سکون سے رہ جائے. ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا. اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو قرآن کہتا ہے اس لیے کہ نفاق ہے، اس لیے اسے گمراہی ہے. ایمان نہیں ہے، نفاق ہے، اس لیے اس کی عقل خراب ہو گئی، اس لیے اس کی سمجھ خراب ہو گئی، اس لیے اس کی دانش پہ پردہ ہے کہ یہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ مادی ترقی میں زندگی ہے. مادی ترقی، مادیت کا اضافہ وہی مبارک ہے، وہی قابل تعریف ہے. اسی مادی ترقی سے تعمیر ہوتی ہے جس میں اللہ کی فرما برداری کی روح موجود ہو.
جس میں اللہ کے تذکرہ موجود ہو، جس میں اللہ کی فرما برداری ہو، اسی مادی ترقی میں انسان کے لیے نفع ہے۔ اگر وہ نکل جائے تو پھر فساد ہی فساد، پھر فساد ہی فساد ہے۔ لیکن آج تنافس ہے، مقابلہ ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، اس مادیت کی طرف ایک دوسرے پہ جھپٹنا ہے، اور اللہ کی طرف اس اللہ سے غفلت ہے جس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس عزت ہے، جس کے پاس سکون ہے، جس نے راحت دینی ہے، جس نے ان مادی نقشوں میں نفع رکھنا ہے، اس ذات سے غافل ہے۔ لگائیے دوڑ انسانیت نے، جتنا دوڑ رہا ہے اتنا ہی ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔ تصور کیجئے نا، آج 20-21 سیکنڈ میں ایک آدمی خودکشی کر رہا ہے دنیا میں، اور خودکشی میں کامیاب ہو رہا ہے۔ کوشش کرنے والے تو بے شمار ہیں۔ اور یہ ترقی یافتہ دنیا، مادیت کی انتہا پر پہنچی دنیا کی کہانیاں ہیں۔ ہم بس اوقات مادی ترقی دیکھ کر مرعوب ہو جاتے، اور اس کے پیچھے چھپا فساد اور اخلاقی بحران، گھروں کا ٹوٹنا، خاندانوں کا بکھرنا، زندگی کے بے سکونی اور بے چینی، اس پہ نظر نہیں ہوتی، اس پہ نظر نہیں ہوتی۔ زندگی کا غلط تجزیہ کر رہے ہوتے، ناکام لوگوں کو ہم کامیاب سمجھ رہے ہوتے، ناکامی سے دو چار لوگوں کی نظر ہماری نظروں میں کامیاب۔ اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کے ہاں سے ملنے والی سچائی ہے، سچائی ہے کہ زندگی کا سرچشمہ اور زندگی کا لطف اور زندگی کی عزت اور سکون، اس کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اس سے جتنا دور رہو گے حقیقی زندگی سے دور ہو جاؤ گے۔ اس سے جتنے تمہارے بچے اور بچیاں دور رہیں گی، وہ تمہیں بھی پریشان کر رہیں گی، خود بھی پریشان رہیں گے، وہ تمہیں بھی پریشان کریں گے، اور تم بھی ان سے پریشان رہو، وہ بھی پریشان رہے۔ زندگی کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، عزت اور غلبے کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اس ذات کے پاس ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ مسلمانوں کا تو اس پر ایمان ہے کہ وہ چاہے تو ذلت کے نقشوں میں عزت دے دے، اور چاہے تو ذلت کے نقشوں میں عزت دے دے، اور عزت کے نقشوں میں ذلت اور رسوا کر دے، اور چاہے تو تھوڑے اسباب میں زندگی کا لطف دے دے، اور نہ چاہے تو زندگی کے چمک دمکتے نقشوں سے زندگی کا لطف اٹھا لے، زندگی کا سکون اٹھا لے، اور ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ بڑی گمراہی پھیل رہی ہے کہ آج اللہ کے غیر کو، آج مادی اسباب و وسائل یا جن کے پاس یہ طاقتیں ہیں، ہم ان سے مرعوب ہو رہے ہوتے، ہم انہیں دیکھ کر حیرت میں رہتے ہیں، مایوس ہونے لگتے ہیں۔ یہ گمراہی ہے، یہ ایمان کی روشنی کی کمی ہے۔ سچ یہ ہے کہ زندگی کا سرچشمہ اللہ کی ذات، عزت اور غلبہ اور طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات۔ ہم مادی دور میں ان کے ساتھ دوڑ پڑے، غیروں کے ساتھ پیچھے رہ گئے، رسوا ہو گئے۔ تھوڑے مادی اسباب کے اندر اللہ کو ساتھ لے لیتے تو آج مسلمان
عزت اور غلبے کی انتہا پہ ہوتا۔ اللہ کا پیغام تو یہی ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ بھی یہی ہے۔ انہیں جب بھی دنیا میں عزت ملی اور غلبہ ملا، جب بھی انہوں نے دنیا میں کامیابی حاصل کی، تو انہوں نے اللہ کی ذات کو ساتھ لیا، اس طاقت کے سرچشمے کو اپنے ساتھ لیا۔ قرون اول اور اس امت کے سب سے عظیم لوگ جب دنیا میں غالب اور عزت پاتی ہوئی نظر آئے، تو ان کی سب سے بڑی خوبی تاریخ میں نظر آتی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کی فرما برداری سے ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، اس پر مضبوطی سے کھڑے تھے۔ کیا روم اور کیا کسرا، یہ ساری طاقتیں ان کے پاؤں کی گرد بنی۔ کون سے اسباب تھے اور کون سے مادی وسائل تھے؟ کیا ان طاقتوں سے بڑھ کر ان کے پاس مادی نقشے تھے؟ ہاں، ان کے پاس ایک ایسی دولت تھی، ایسی طاقت تھی جس سے یہ دنیا کی طاقتیں محروم تھیں، اور وہ اللہ کی ذات تھی جو طاقت کا سرچشمہ ہے، جو قوت کا سرچشمہ ہے، جو غلبے کا سرچشمہ ہے، جو عزت کی بنیاد ہے۔ اس طاقت کو ساتھ لیا۔ تو میرے عزیزو، نجی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، قومی زندگی ہے، اس امت کی عالمی زندگی ہے، اس کی سرخروئی، اس کی عزت اور اس کا غلبہ اور اس کی کامیابی اللہ کو ساتھ لینے میں، اللہ کے نظام کو ساتھ لینے میں ہے، اللہ کی فرما برداری کے اندر ہے۔ اگر اس فرما برداری کے ساتھ مادی ترقی ہو، بہت مبارک ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے اگر مادی نعمتیں دی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اسلام مادی ترقی سے دستبرداری کا حکم نہیں دیتا، کنارہ کشی کی تلقین نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ ضرور رہنمائی کرتا ہے کہ یہ مادی اسباب و وسائل بھی ایک ذات کے تابع ہیں، اور وہ ذات اللہ کی ہے، وہ ذات اللہ کی ہے۔ ہمیشہ اللہ کو ساتھ لوگے تو تمہیں زندگی بھی ملے گی، اور زندگی کی عزت بھی ملے گی، اور دنیا میں اللہ تمہیں غلبہ اور قوت بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سچائی پہ دل و جان سے ایمان اور یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔